اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضرب مثلا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال ما بعوضۃ کسی مچھر کی فما فوقها یا اس سے کسی بڑی چیز کی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سو جو لوگ ایمان والے ہیں فَيَعْلَمُونَ وہ تو جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ سو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا بہذا مثلا اس مثال سے یضل بہ کثیرا گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ کرتا اس مثال سے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسقوں کو الَّذِينَ يَنْقُضُونَ وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے معاہدے کو من بعد میثاقہ مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ بہ اس چیز کو جو اللہ نے فرمایا ہے ان یوصل کہ اس کو ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور ملک میں فساد مچاتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے كَيْفَ تَكْفُرُونَ کس طرح تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، فَسَوَّاهُنَّ، پھر ان کو برابر کر دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیات کریمہ میں بھی پہلے ایک شبہ کا جواب ہے، اور بے شبہ پیدا کرنے والے لوگ ان پر زجر ہے، اور تخویف اور ڈراوے کا ایک انداز ہے۔ اس کے بعد آخر میں ایک دلیل عقلی کے ذریعے سے اس انسان کو حقیقت کی طرف، سچائی کی طرف متوجہ فرمایا۔ شبہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں، اس آسمانی وحی کے اندر کبھی کسی مچھر کی مثال بیان فرماتے ہیں، کبھی مکھی کی، کبھی کسی اور چیز کی، کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر اتنی گھٹیا قسم کی چیزیں اور مکڑی کی مثال اور مکھی اور مچھر کی مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اب مکھی اور مچھر کی مثالیں کہاں کہاں ہیں، ذرا قرآن کریم کو دیکھ لیں۔ صفحہ 441 سے غالباً اس صفحے کی آیت نمبر 73 ہے، آخری 4 سطریں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کر اس کو سنو۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجات میں، اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، نہ بنا سکتے ہیں نہ بنا سکیں گے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، بالفرض وہ سارے جمع ہو جائیں تب بھی نہیں بنا سکیں گے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان سے کچھ چیز چھین کر لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، سارے مل کر اسے چھڑا نہ سکیں گے۔ ضعف الطالب، بودا ہے وہ جو غیر اللہ کو پکارنے والا ہے، اور بودا وہ ہے جس کو پکارا گیا۔ آگے اللہ نے شکوہ کے انداز ما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جو قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے مکھی کی مثال۔ آگے صفحہ غالباً 520 سے 20ویں پارے کے آخر میں
سورہ عنکبوت ہے، صفحہ 520، آیت نمبر 41 ہے۔ اس مثال کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے، اس پوری صورت کا نام بھی اللہ پاک نے وہی رکھا ہے، عنکبوت۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا حمایتی بنا لیا ہے، کارساز مشکل کشا بنا رکھا۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایک مکڑی کی ہے۔ اتخذت بیتن، وہ مکڑی جو جس پہ ایک گھر بناتی ہے، جالا تنتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، یقیناً سب گھروں میں سے بودا گھر لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوت، مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ وہ ایک جالا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ وہ سب سے بودا گھر، کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں مکڑی کا جالا آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا سا کوئی چیز تن کا بھی اس کے ذریعے سے اس کو ہلایا جائے تو سب اڑ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مشرک کی مثال شرک کرنے والے کی اور اس کے خود ساختہ حاجت روا اور مشکل کشاؤں کی مثال ایسی بیان فرمائی۔ اس کے حاجت روا اور مشکل کشا جن سے وہ مشکلیں حل کرانا چاہتا ہے، وہ اتنا کمزور اور بودا ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش ان کو یہ سمجھ ہوتی۔ ایک دفعہ یہیں اس مسجد کے اندر ہمارے ایک بزرگ مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے عالم تھے، تفسیر جواہر القرآن انہی کے قلم سے نکلی ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کی تفسیر، حضرت شیخ ان کو اس پورا آئیڈیا دے دیتے تھے، اور وہ چونکہ بڑے ادیب تھے لکھنے میں، تو انہوں نے لکھی اور بہت خوبصورت لکھی ہے۔ چونکہ بڑے عالم تھے، اس واسطے دیگر تفاسیر کے بے شمار دلائل نقل کیے ہیں۔ اردو تفاسیر میں سوائے تفسیر ماجدی کے اور جواہر القرآن کے اور کوئی تفسیر میں نے ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں اتنے حوالہ جات اور دلائل ہوں۔ خیر، حضرت سجاد بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں انہوں نے درس دیا اور انہی آیات کی تلاوت کر کے اس کا درس دیا، تو پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے، وہ میں نے اپنے قرآن حکیم کے حاشیے پر قلم بند کر لیے۔ انہوں نے لکھا، وہ بولے تھے یہ غیر خدا کی اوٹ پناہ مکڑی کے جالے کی سی ہے، یہ غیر خدا کی اوٹ پناہ مکڑی کے جالے کی سی ہے، دکھ درد میں رنج و راحت میں بیکار ہی پائی جاتی ہے۔ مکڑی بھی جالا تنتی ہے اور یہ بھی جال بچھاتے ہیں۔ سمجھ گیا نا یہ جال کون بچھاتے ہیں؟ جو شرک کی باتیں کرتے ہیں، شرکیہ باتیں کرتے ہیں اور ایسا سبز باغ دکھاتے ہیں۔ مکڑی بھی جالا تنتی ہے اور یہ بھی جال بچھاتے ہیں، وہاں مکھیاں پھانسی جاتی ہیں، یہاں لوگ پھنسائے جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے اندر یہ مثالیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ خالق کائنات کو کوئی حجاب نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو مشرکین کی بدنیتی تھی کہ انہوں نے قرآن حکیم کے فیصلوں کو نہ ماننے کے لیے یہ بہانہ بنایا کہ یہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس کے اندر تو کہیں مکھی کی مثال ہے، کہیں مکڑی کی مثال ہے، کہیں مچھر کی مثال ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، رد فرما ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ کو کوئی حجاب نہیں، اللہ کو کوئی شرم نہیں، کوئی لحاظ نہیں، نہ کوئی رکاوٹ ہے اس کے لیے کہ کسی مکھی کی مثال بیان فرمائے یا مچھر کی مثال بیان فرمائے۔ خدا تو خالق کائنات ہے، ساری کائنات اسی کے قبضے میں ہے، چھوٹی ہو یا بڑی اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ
سقل کافر شربۃ ماء، اگر یہ دنیا اور دنیا کا مال خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، مچھر کے پر کے برابر، تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔ یہ دنیا اتنی حقیر ہے خدا کے نزدیک، تو کیا چیز بڑی ہے؟ بڑا صرف صاحب ایمان ہے، ایمان والا ہے، باقی سب خدا کے نزدیک کوئی حقیقت بھی نہیں۔ کافر کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ اگر کافر کی کوئی حقیقت ہوتی، خدا کا باغ حقیقت، تو دنیا میں بھوکوں سے ہی مر جاتے، لیکن سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ دنیا کی خدا کے نزدیک کوئی قیمت ہے، نہ کافر کی قیمت۔ اللہ کے نزدیک قیمت ایمان کی ہے، جو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اس واسطے ان کی اس اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ کو کوئی شرم نہیں، کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ کسی مچھر کی مثال بیان فرمائے یا کسی اور چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ہاں البتہ مومن، ان کے سامنے کوئی مثال بھی آئے تو کہتے ہیں کہ میرے رب نے جو کچھ فرمایا ٹھیک فرمایا۔ مچھر کی مثال ہو یا مکھی کی مثال ہو یا مکڑی کی مثال ہو، کوئی بھی ہو، ایک مومن جو ہے اس کا کام ماننا ہے، میرا رب کا کلام ہے تو حق ہے، سچ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور میرے رب کا کلام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو کیا مطلب تھا ایسی مثال بیان کرنے کی؟ کوہ بدرہ بہانا بسیار، دل ماننے کو نہیں چاہتا اور بہانہ بنا دیتے ہیں کہ مکھی کی مثال اور مکڑی کی مثال اور مچھر کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ایسی مثالیں بیان کر کے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ حضرات ہیں، آپ کو کوئی ابراہٹ نہیں ایسی مثالیں پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، کہ آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ اللہ نے فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا۔ تو ہر صاحب ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اس کو فوراً بلا تعمل مان لیتا ہے، شک نہیں کرتا۔ تو بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے جو انکار کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن گمراہ نہیں کرتا جو فاسق ہے، حد سے نکلنے والے ہیں، بے اعتدالی کرنے والے ہیں۔ فسق کا لغوی معنی ہے کسی، کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ ہی سے التجا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ آج بھی درس انہی آیات کا ہوگا جو پچھلے ہفتے کے اینڈ پر تلاوت کی گئی تھی لیکن بیان نہیں ہو سکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم إن الله لا يستحيي یقیناً اللہ نہیں شرماتا ان یضرب مثلا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے ما بعوضۃ کسی مچھر کی فما فوقها یا اس چیز کے جو اس سے بڑھ کر ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سو پھر جو لوگ ایمان والے ہیں فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ مثال حق ہے جو رب کی طرف سے نازل ہوئی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ سو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا مطلب تھا اللہ کا بہذا مثلا اس مثال سے یضل بہ کثیرا گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتا ہے اس سے بتیروں کو وما یضل بہ اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے الا الفاسقین سوائے بدکاروں کے الذین ینقضون وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے معاہدے کو من بعد میثاقہ مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ اس چیز کو جو اللہ نے حکم دیا بہی اس کو ان یوصل کہ ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں ملک میں اولئک هم الخاسرون یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کیف تکفرون باللہ کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ وکنتم امواتا حالانکہ تم بے جان تھے فاحیاکم پھر زندہ کیا تم کو ثم یمیتکم پھر مارے گا تم کو ثم یحییکم پھر جلائے گا تم کو ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے هو الذی خلق لکم وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا ثم استوى الى السماء پھر قصد کیا آسمان کی طرف فسواہن پھر ان کو ٹھیک کر دیا 7 سماوات 7 آسمان وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے خبردار ہے پچھلے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان آیات میں آیت نمبر 24 غالباً 23
اس کے اندر ایک شبہ کا جواب تھا، اور یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے ان اللہ لا یستحیی، اس میں ایک دوسرے شبہ کا جواب ہے۔ پہلے تو آپ سن چکے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ مثال کسی مچھر کی بیان کرے یا اس سے بڑھ کر کسی حقیر چیز کی۔ مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے کلام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسی حقیر چیزوں کا بیان کرنا؟ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بڑے جو ہیں وہ بھی ایسی حقیر چیزوں کے نام نہیں لیتے، یہ جائے کہ اللہ تعالیٰ مکھی، مچھر یا مکڑی کی مثال بیان کرے، جیسا اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایسی مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں، شرم دنیاوی لحاظ سے شرم جہاں بھی ہوتا ہے اس کا انجام بیان ہوتا ہے، یعنی فلانا آدمی شرما گیا، یعنی اس نے آدمی اس بات چھوڑ دی، اس نے یہ بات چھوڑ گئی۔ تو یہاں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا اس بات کو، کوئی مثال بیان کرے کسی مچھر کی ہو یا مکھی کی۔ فما فوقہا، یا اس سے کم تر چیز کی، فوق یا اس کے اوپر، یعنی اس کی حقارت میں کم ہو۔ اللہ کے لیے کیا چیز؟ یہ کائنات ساری کی ساری اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ بڑا وہی ہے جس کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے، باقی اس کائنات میں کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت بھی نہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ مثال جو ایمان والے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ان مثالوں کو سن کر وہ جان جاتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا سچ ہے۔ اب میں اور آپ الحمدللہ ہم میں سے کسی کے دل میں کوئی شک اور شبہ، ادنا قسم وسوسہ بھی نہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا سچ ہے۔ تو جو پختہ ایمان والے ہیں، جیسے صحابہ اکرام ہوئے، اللہ کے مقبول بندے، ان کا مقام تو ہم سے بھی ایمانیات کے معاملے میں بہت بلند ہے۔ ہم یقیناً نچلے درجے کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احسان و انعام ہے کہ ہم ان چیزوں کو بلا تعمل تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں انہ الحق، یہ مثال بیان کرنے ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے۔ البتہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کافر ہیں بدبخت، چاہے وہ کل کا ہو یا آج کا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا مطلب تھا ایسی مثالیں بیان کرنے کا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑے لوگ جو ہیں حقیر چیزوں کا تذکرہ بھی زبان پر نہیں لاتے، چہ جائے کہ خالق کائنات۔ تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا کہ ایمان والے تو مانتے ہیں، جو کفر والے ہیں وہ اس قسم کی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، جو شک لاتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور خدا کا کیا بگڑتا ہے؟ ساری کائنات، حدیث میں آتا ہے کہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، الوہیت میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کائنات کافر ہو جائے، بالکل منکر ہو جائے، تو اللہ کی خدائی کے اندر، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت کے اندر ایک رائی کے دانے برابر کمی نہیں آتی۔ کمی یا زیادتی یہ مخلوق کی طرف سے، خالق کائنات وہی ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس سے کم از کم ہر مسلمان اندازہ کر سکتا ہے کہ نماز میں انسان ایک ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خدا ہم سب کو اس کا دھیان اور استحضار نصیب فرمائے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ کی ذات علیہ طرح دھیان ہو کہ اس نماز کے پورے سلام پھیرنے تک کسی اور ذات طرف توجہ ہی نہ ہو، اور پھر پوری نماز کے ایک ایک چیز پر آپ غور فرمائیں، اس میں سوائے اللہ کی کبریائی کے اعلان کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اور کچھ بھی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی ہے اس کی کبریائی کا اعلان ہے، پھر اللہ کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہ اللہ نے سن لی جس نے بھی اللہ کی حمد کی، اللہ ہی کا مطلب ہے کہ تذکرہ ہو رہا، پھر کہتا ربنا لک الحمد، یا اللہ ساری خوبیاں، ساری بڑائیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے نیچے جھکتا ہے، اوپر کو اٹھتا ہے تو اللہ اکبر، نیچے جاتا ہے تو اللہ اکبر، اسی کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ اور سجدہ میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، کس سے؟ کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، سب سے بڑی پاکی اس کی شرک سے پاک ہے۔ اس نے خود قرآن میں فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے شریکوں سے۔ اس کے لیے شریک تجویز کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کمزوری تسلیم کرنے کے بارے میں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں دنیاوی لحاظ سے۔ ایک بلڈنگ ہے، اس کے آپ تنہا مالک ہے، ایک کاروبار ہے بہت بڑا، اس کے آپ تنہا مالک ہے۔ اگر اس بلڈنگ کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ایک اور شریک ہو جائے، شریک ہو، وہ بلڈنگ ساری کی ساری آپ کی نہیں، وہ کاروبار سارا کا سارا آپ کا نہیں، تو تنہا ایک آدمی بلڈنگ کا مالک ہے، اس کا اختیار زیادہ ہے یا جس کے ساتھ اور شرکا ہیں؟ وہ ایک آدمی پھر اس بلڈنگ کو بیچ نہیں سکتا جب تک اس کے شرکا جو ہیں وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہوں، ان سے مشورہ نہ لیں۔ اس طرح کاروبار کا معاملہ ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی شرکت جو ہے یہ عیب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، میں نے مثال اس لیے دی، آپ اس کو زیادہ بہتر جانیں گے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی کسی چیز میں شراکت جو ہے عیب ہے۔ مثلا ایک باپ کا ایک بیٹا ہے، وہ ساری پراپرٹی کا مالک ہے، بلڈنگ کا مالک ہے، اس کی کیفیت اور ہے۔ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، وہ ساری پراپرٹی ان میں تقسیم ہوگی۔ وہ جس کا ایک بیٹا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اور جس کے 4 بیٹے ہیں اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو شراکت دنیا میں بھی کمزوری ہے اور عیب ہے، تو چل جائے کہ ذات باری کی طرف کوئی شریک تجویز کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ گناہ بے شمار ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن سب قابل معافی ہیں، سب قابل معافی ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے قتل کیا، اس نے توبہ کر لی، یا اس کے مقتول کے ورثاء نے اس کو معاف کر دیا، یا اس نے پیسہ دید وغیرہ دے کر معاملہ آزاد کرا دیا، بچ گیا۔ وہ زنا کیا ہے، توبہ کی، بچ گیا، وہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن شرک کر کے شرک سے توبہ نہیں، اور ویسے توبہ کر رہا ہے، اس کو خدا کبھی معاف نہیں کرے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آگے آئے گا 8ویں پارے میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے اکٹھے نام ہیں، اور آخر میں فرماؤ لو اشرکو، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے زندگی میں نیک کام کیے تھے سب کے سب برباد ہو جاتے، نبیوں کے نام لے کر۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ الگ کیا ہے 24ویں پارے میں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے نبی اگر آپ بھی شرک کر بیٹھے تو آپ کی زندگی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ ہی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ شرک ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے جو کسی کے لیے معاف نہیں۔ نبی سے شرک تو ممکن ہے ہی نہیں، لیکن نبی کے رشتہ دار تو مشرک ہوئے ہیں۔ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اللہ نے ان کو معاف کیا؟ نہیں معاف کیا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے مشرک تھے، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ مشرک کی معافی کی کوئی شکل نہیں، کسی کا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کی چچا ہو، کسی کی بیوی ہو، مشرک کے لیے معافی کا کوئی قانون نہیں، کیونکہ شرک عیب ہے، شراکت عیب ہے، اور ذات باری عیب سے پاک ہے۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے پاک ہے میرا رب جو بہت بلند والا ہے۔ پھر اللہ ہو کر کے اگر اوپر اٹھتا ہے اس کی کبریائی کا اعلان، پھر اللہ ہو کر کے نیچے جاتا ہے کبریائی کا اعلان، اوپر نیچے، جو انسان اوپر نیچے ہو رہا ہے خدا بند اس کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے، بندہ نیچے کے جھک رہا ہے پھر اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے۔
عمل سے بتا رہا ہے کہ میں جھکنے والا ہوں، خدا نہیں جھکنے والا، خدا بڑا ہی ہے، سب سے بلند والا ہے۔ پھر تحیات للہ والصلوات، ساری زبانی باتیں اللہ کے لیے، بدنی باتیں اللہ کے لیے، مالی باتیں اللہ کے لیے، تا آن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے تک اللہ ہی کی کبریائی کا اعلان۔ میں نے صرف مثال کے طور پر بات سمجھائی کہ کوئی عبادت بھی ساری عبادتوں سے افضل عبادت نماز ہے۔ روزہ سے افضل نماز، زکوٰۃ سے افضل نماز، حج سے افضل نماز، قربانی سے افضل نماز، یہ یاد رکھیے ذرا۔ نماز ہر انسان، مرد عورت، جوان بوڑھا، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا ان پڑھ، ہر ایک پر فرض ہے، نبی کو معاف نہیں۔ باقی عبادات جتنی بھی ہیں ان کے اندر استثناء موجود ہیں، مثلا زکوٰۃ صرف مالدار پر فرض ہے، ہر ایک پر نہیں۔ حج اس پر فرض ہے جو وہاں پہنچنے طاقت رکھتا ہے، ہر ایک پر حج فرض نہیں۔ روزہ سال کے بعد ایک دفعہ ہے، اور وہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کو استثنائی شکلیں موجود ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے گا۔ قربانی اگر مالدار نہیں تو قربانی نہیں کرے گا، اس پر واجب نہیں۔ باقی جتنی باتیں کچھ نہ کچھ استثناء موجود ہے، لیکن نماز میں استثناء نہیں۔ نہ نبی کے گھر گھرانے کے لیے، نہ ولی کے گھرانے کے لیے، نہ امتی گھرانے کے لیے، کسی کے لیے معاف نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ضرور گنجائش رکھی ہے کہ مسافر اگر ہے تو دکانہ پڑھ لے، لیکن معاف نہیں۔ میدان جہاد کے اندر بھی اگر موت سامنے کھڑی ہے، دشمن کھڑے، وہاں بھی فوج، اسلامی فوج کے دو حصے بنا کر ایک حصہ جو ہے امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھے گا، اور آدھی فوج جو ہے دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی، اور ایک رکعت نماز پڑھنے والا طبقہ جو ہے اپنے ہتھیار لے کے پھر دشمن کے سامنے چلا جائے گا۔ نماز نہیں ٹوٹی اس کی، رخ پھر گیا قبلہ سے، نماز نہیں ٹوٹی اس کی، کیونکہ ایمرجنسی ہے۔ اور وہ جو دشمن کے سامنے کھڑا، وہ آ کر امام اس کا انتظار کرے گا، اس کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا۔ ایسی ایمرجنسی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں آ گئی، نماز نہ میرے لیے معاف ہے، نہ آپ کے لیے، نہ میرے گھرانے کے لوگوں کے لیے معاف ہے، نہ آپ کے لیے۔ ہماری بیویوں کے لیے معاف نہیں ہے، ہماری بچیوں کے لیے معاف نہیں، جو بلوغت کی حدود میں پہنچ چکی ہیں ان کے لیے معاف نہیں ہے۔ اور اگر نہیں پڑھتی ان کو تو خدا کے ہاں مواخذہ ہوگا ہی، گھر کا جو بڑا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے اپنی کون سی ذمہ داری پوری کی، یہ سب تمہارے ماتحت، بڑا معاملہ خراب ہے۔ اس واسطے اس لیے میں نے بات عرض کر دی کہ ہم سب کے لیے نماز معاف نہیں۔ میرے گھر کا کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا تو میں محفوظ ہوں، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ آپ کے گھر کا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور پورا کریں۔ خیر، بات عرض کر رہا تھا وہ جو کافر ہیں تو یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس مثال کو بیان کرنے کا اللہ کیا مطلب تھا؟ اللہ فرمایا یضل بہ کثیرا، اللہ ایسی مثالوں کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی ہدایت سے معروم کر دیتا ہے۔ جن کے دل میں ضد، عناد اور درمی ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت سے معروم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کثیرہ، بہتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ جن میں انابت موجود ہوتی ہے، طلب حق موجود ہوتی ہے، ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتا اس طرح کی مثالوں سے مگر بدکاروں کو، فاسقوں کو۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو حکم عدولی کرتا ہے، یا حکم سے نکل جاتا ہے، حکم شریع سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ اس فسق کے اندر، اس نافرمانی میں ہر درمی اختیار کرتا ہے، کھلم کھلا ضد سے کرتا ہے، تو اس کو فاجر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ فاسق و فاجر کہیں پڑھا ہوگا۔ اس کا اصولی بات یہ ہے کہ اگر وہ صرف نافرمانی کر رہا ہے وہ فاسق ہے، حکم الہی سے نکلا ہوا ہے، لیکن اس پر جری ہے، دلیری کے ساتھ فسق پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو فاسق کے ساتھ فاجر کفر کے قریب ہے۔ قرآن کریم کے اندر کفار کے تذکرے کے بعد فاسقین کا تذکرہ ہے، کفار کے بعد فاسقین کا تذکرہ ہے، یعنی خطرے کی علامت ہے۔
خدا نخواستہ ضد کے پر اڑا رہا تو یہ فسق سے نکل کے کفر تک چلا جائے گا۔ تو ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ صرف فاسقوں کو ہدایت سے محروم کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ روز میثاق ازل میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں میں؟ تو اہل ایمان نے سن کے قالوا بلا، یا اللہ تو بالکل تو ہمارا رب ہے۔ لیکن اہل ایمان نے بلا کہا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن اہل کفر نے بلا نہیں کہا، وہ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اور جنہوں نے بلا کہا اس دنیا میں ان کو ایمان نصیب ہوا، اور جنہوں نے نہیں کہا وہ ایمان سے محروم رہے۔ تو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے معاہدے کو توڑتے ہیں مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تعلقات کو جوڑنے کا اور احکام الہیہ پر پابندی کرنے کا حکم دیا تھا۔ کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں دنیاوی تعلقات بھی ہیں، اسلامی تعلقات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل بھی ہے۔ یفسدون فی الارض، اور خدا کی زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ ساری جتنی کیفیت بیان ہو رہی ہے اصل میں ہے مشرک کی ہے، یہ کیفیت مشرک کی ہوتی ہے۔ جو آپ آگے چلیں گے تو آپ کا اندازہ ہوتا جائے گا کہ مشرک سب سے بڑا خدا کا مجرم ہے۔ یہ سارے ہیر پھیر دنیا میں جتنے بھی ہیں مشرک کے ہیں۔ خدا کے جتنے پیغمبر بھی دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، ان کے زمانے میں شرک نہیں تھا، چند نبوتیں ایسی گزری شرک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا، اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر، حدیث کے اندر 24,000 یکم و بیش دنیا میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر نے شرک کے خلاف جہاد کیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے خلاف جہاد کیا سب کے سامنے، کیونکہ جو پکا مسلمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، یا اس موضوع پر کسی نے گفتگو کی ہے تو اس کو دھیان سے سنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شرک کے خلاف جہاد کیا، کہاں کہاں گئے۔ مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینکے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی توحید کا اعلان کرتے جاتے تھے۔ طائف کی پہاڑیوں پر آپ جائیں، میں گیا ہوں ان جگہوں کے اندر، خاص طور میں ہمارے ایک دوست ہیں وہاں مکہ معظم میں، خدا ان کو سلامت رکھے، مجھے لے گئے، پھر 2-3 دفعہ میں گیا ہوں، اور خصوصاً اس جگہ میں ضرور جاتا ہوں جہاں جس باغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لعان ہو گئے تھے۔ اور اس پتھر پر بھی میں گیا ہوں جس پتھر پر بیٹھ کر رسول اللہ نے دعا مانگی تھی، اپنے یا اللہ میں کمزور ہوں، اپنی کمزوری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار و اعتراف کیا تھا۔ وہاں چھوٹی سی مسجد بنائی کے ساتھ، عرب لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جو چاہے چند منٹ کے لیے گئے ہیں، وہاں انہوں نے مسجد بنا دی، کوئی مسلمان بھی آئے تو نماز کے وقت نماز پڑھ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی خاطر کیا کیا مصیبت نہیں برداشت کی، ہم پوری طرح اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنوں نے کیا کیا ظلم کیے، اور پھر وہ شہر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وطن مالوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادل ناخواستہ وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ اور ہجرت والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی حدود سے باہر نکل رہے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر مکہ شہر پر نظر ڈالی، اور نظر ڈال کر فرمایا میرا رب جانتا ہے اے شہر مکہ کہ مجھے تو سب سے پیارا لگتا ہے، میں کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس بے بسی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر چھوڑا، اور پھر آگے سفر ہجرت جو ہے وہ آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کیا کیا حالات آپ پر نہیں آئے۔ دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بدر کے میدان میں پہنچنا پڑا۔ آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب کرے۔ وہاں جائیں تو یہ بات ضرور، حج عمرہ تو کرنا ہی ہے آپ نے انشاءاللہ، اللہ قبول کرے، لیکن یہ چیزیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنے ایمان کی تازگی کے لیے وہاں جائیں،
مثلا مدینہ طیبہ اگر جاتے ہیں تو یا تو بدر کے راستے سے جائیں یا بدر سے واپس مکہ معظمہ آتا ہے بدر کے راستے، مدینہ طیبہ سے واپسی پر بدر کے راستے پر آئیں، وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری نصیب فرمائی حرمین شریفین کی، تو میں قصداً ان جگہوں پر گیا ہوں۔ مسجد عریش جہاں رسول اللہ کا خیمہ تھا، اس عریش کہتے ہیں اس خیمے، اس مسجد کا نام مسجد عریش، اس کے باہر ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے ان صحابہ کا جو شہید ہوئے تھے بدر کے مقام پر۔ اس سے تھوڑے سے فاصلے باہر جائیں، ایک دیوار ہے، دیوار سے پیچھے وہ صحابہ کرام مدفون ہیں اور کچھ کفار ان گڑھے میں پھینکے ہوئے، وہ دیوار کافی بڑی، انسانوں کو چڑھ نہیں سکتا، وہاں بھی دیوار کے ساتھ ایک بڑا بورڈ لگا ہوا، وہاں بھی صحابہ کرام کے نام جو شہید ہوئے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی خاطر کیا کیا مشقتیں نہیں جھیلی۔ اگلے ہی سال، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں اللہ کے نبی کو سرخرو فرمایا، صحابہ کرام سرخرو ہوئے، ابو جہل اس کی پارٹی ذلیل و خوار ہوئے، 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کیا، 70 جہنم رسید کیے۔ لیکن اگلے ہی سال احد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شدید زخمی ہوئے کہ ایک گڑھے میں گر گئے، اور کسی شیطان نے آواز دی، ان محمدً قد قتل، محمد مارے گئے ہیں۔ تو کمزور مسلمان جو تھے ایک بھگدڑ سی مچ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے اور ایک بلند آواز صحابی کا کہ آواز دو کہ خدا کے پیغمبر زندہ ہیں۔ چنانچہ جس کے کان میں آواز پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہیں، واپس بھاگے حضور کے پاس اور پھر جم کر کفار کا مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، کفار کو شکست ہوئی۔ لیکن یہ ساری تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی۔ احد کے مقام پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، جو اسد اللہ کے شعر ہیں، اللہ کے رسول کے شعر ہیں، وہیں شہید ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ عام طور پر تو آپ حضرات کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات میں اور ذکر کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، اور زینب بنت جحش کے بھائی ہیں، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم کے زیادہ ٹکڑے کیے گئے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، بلکہ انہوں نے تو احد کے مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک دوسرے صحابی کو ملا کر دعا مانگی تھی اس شہادت کے لیے کہ دشمن میرے سامنے آئے، پہلے میں اس کو قتل کروں، پھر وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، میری آنکھیں بھی نکالیں، میری ناک بھی کاٹیں، میرے کان بھی کاٹیں۔ اس حد تک ان کو شہادت کا شوق تھا۔ آپ حضرات گئے ہوں گے، وہاں احد کے مقام پر وہ دیوار ہے، دیوار کے پیچھے شہداء احد کی قبریں ہیں، اسی میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، اور وہاں حضرت عبداللہ بن جحش بھی ہیں، دیگر صحابہ، 70 صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید کی خاطر کیا کیا مصیبتیں نہیں جھیلنی پڑیں۔ پھر اس اگلے ہی سال پھر احزاب میں بہت سی جماعتیں اکٹھی ہوئے، احزاب جسے کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس کو، خندقیں کھودی گئیں، وہاں 6-7 مسجدیں تھیں پہلے، اب تو ساری مسجدیں گرا کر ایک مسجد بنا دی گئی، لیکن پہاڑی پر وہ مسجد موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ میں شروع میں گیا ہوں، اس وقت ساری مسجدیں میں نے دیکھی ہیں 1980 میں۔ یہاں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ غرض میں آپ کو کس کا تذکرہ کروں، اس توحید کی خاطر یہ ساری بے چینیاں، ساری بے قراریاں، ساری مصیبتیں، ساری تکالیفیں، صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، یہ اس توحید کی خاطر۔ اس بات کو آپ اپنے دل کے تختی پر لکھ لیں کہ نبیوں نے ساری محنت توحید کی خاطر کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اللہ کی توحید کی خاطر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی 13 سال میں ہے اور مدنی زندگی 10 سال پر ہے۔ جہادات، جنگیں، غزوات یہ مدنی زندگی میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل یہ مدنی زندگی میں آئے۔ مکی زندگی کے اندر سوائے مار کھانے کا اور کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک اجازت نہیں دی کہ دشمن کا مقابلہ کریں، یہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔
مارے کھائیں، پختہ بن جائیں، مارے کھائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی، صحابہ نے بھی، بہت سے تذکرے آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ 13 برس تک نہ نماز کا حکم، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، احکام الہیہ میں سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، صرف عقیدہ ہی عقیدہ۔ مکی صورتیں آپ پڑھیں گے اس کے اندر سوائے عقیدے کے اور کوئی بات بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کا مشن اللہ کی توحید، قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اللہ کی توحید۔ ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے لیکن عقیدہ خراب ہے، اس کی نمازیں کس کام کی؟ عبداللہ بن ابی مدینہ طیبہ کے ایک شخص تھا، نام عبداللہ، نمازیں پڑھتا تھا، وہ مسجد نبی میں پڑھتا تھا لیکن اندر سے کھوٹا تھا، توحید کو نہیں مانتا تھا۔ آج 1500 سال گزر چکا ہے، میں اور آپ اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ صحابہ کے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا بدبخت، لیکن اندر سے کھوٹا تھا۔ اور جس کا عقیدہ ٹھیک تھا وہ جہاں بھی تھا اس پر پوری دنیا کے مسلمان رحمتیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ میں اور آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے، مسرت سے، شادمانی سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا، لیکن عقیدہ اور ایمان کا رشتہ ہے، وہ اتنا پختہ ہے کہ نسبی رشتہ انسان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اصل چیز یہ ذہن نشین فرما لیں کہ منشا الہی، نزول قرآن کا مقصد، نبیوں کو مبعوث کرنے کا مقصد، نبیوں کا مشن، یہ سب اللہ کی توحید۔ دین کا سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں آپ، سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے۔ نماز اس سے پیچھے، روزہ اس سے پیچھے، حج اس سے پیچھے، زکوٰۃ اس سے پیچھے، قربانی سے پیچھے، صدقہ خیرات اس سے پیچھے۔ اسی صورت میں آگے آپ پڑھیں گے کہ نماز کا مقصد کیا ہے، روزہ کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ شروع خلاصہ کے بیان میں سن چکے ہیں آپ کہ مرکزی مضمون اس کے کیا ہیں؟ توحید، رسالت، جہاد اور انفاق۔ 4 مضمون مرکزی ہیں، باقی ضمنی ہیں۔ توحید، رسالت، جہاد اور انفاق، یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ 4 مرکزی مضمون ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ باقی نماز، روزہ، حج، قربانی، طواف، اعتکاف، بے و شراء کے مسائل، نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت، وراثت، یہ سارے کے سارے مضمون ضمنی ہیں۔ اصل مقصود جو ہے اللہ کی توحید، اور توحید کے لیے رسالت کا ہونا ضروری ہے۔ رسالت کا مسئلہ نہیں چلتا جب تک جہاد نہ ہو، اور جہاد خالی ہاتھ نہیں ہوتا جب تک اس کا انفاق مال نہ خرچ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، وہ یقطعون ما امر اللہ ہو، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حکم فرمایا اس کو جوڑنے کا، یعنی تعلقات کو جوڑنے کا۔ وہ یفسدون فی الارض، اور خدا کی زمین میں فساد کرتے ہیں شرک کر کے۔ اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، یعنی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ ایک انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے پانی کی ایک بوند تھی، فاحیاکم، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، زندگی دی۔ آپ جانتے ہیں کہ کن کن مراحل سے ایک انسان ماں کے پیٹ سے ہوتے ہوتے اس دنیا میں آتا ہے، یہ تفصیلات اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ ثم یمیتکم، پھر اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک ٹائم پر خدا تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر زندگی دے گا، یعنی محشر کے میدان میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹا جاؤ گا، یعنی اعمال تولے جائیں گے، کس نے نیک اعمال کیے، کس نے برے اعمال کیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ کائنات کا سب کچھ ذرہ ذرہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ انسان صرف اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے قصد کیا آسمان کی طرف، یعنی پہلے زمین بنائی، زمین کے ساری چیزیں بنائی، پھر آسمان کو بنایا۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اس کو 7 آسمان ٹھیک کر دیے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔